نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 120 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے، جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 805 سے بڑھ کر 925 روپے کا ہو گیا ہے۔ آٹے کے 20 کلو تھیلے کی ایکس مل قیمت 900 روپے کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں، پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ کیا ہے۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 120 روپے مہنگا کیا گیا ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 805 سے بڑھ کر 925 روپے کا ہو چکا ہے۔ آٹے کے 20 کلو تھیلے کی ایکس مل قیمت 900 روپے کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں، پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے آٹے کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 120 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 805 سے بڑھ کر 925 روپے کا ہو گیا ہے۔ آٹے کے 20 کلو تھیلے کی ایکس مل قیمت 900 روپے کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ گندم اور آٹے کی قیمتوں سے متعلق فلور ملز کا بیان یک طرفہ، حکومت اسے تسلیم نہیں کرتی۔ سینئر وزیر خوراک عبدالعلیم خان کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ مختلف اضلاع میں گندم کی قیمتوں میں فرق ہے، ایک جیسا ریٹ نہیں ہو سکتا۔ عبدالعلیم خان نے مزید کہا کہ جہاں گندم سستی ہوگی وہاں آٹے کے نرخ بھی کم ہوں گے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ نئے نرخوں کے تعین کے لیے فلور ملز ایسوسی ایشن سے کل محکمانہ اجلاس ہوگا۔ ریٹ وہی ہوگا جو انتظامیہ اور محکمہ خوراک کی مشاورت سے طے ہوگا۔ امید ہے کہ مل اونرز عوام کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے تعاون کریں گے۔ عبدالعلیم خان کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ اگر فلور ملز ایسوسی ایشن نے تعاون نہ کیا تو پھر حکومت اپنا طریقہ کار خود طے کرے گی۔ گندم اور آٹے کی عوام کو وافر فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پنجاب حکومت کے پاس گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں، قلت نہیں ہو سکتی۔ سینئر وزیر پنجاب کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ گندم اور آٹے کی قیمتوں سے متعلق فلور ملز کا بیان یک طرفہ ہے اور حکومت اسے تسلیم نہیں کرتی۔ سینئر وزیر خوراک عبدالعلیم خان کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا۔ بات کریں گے کورونا کے حوالے سے۔ لاہور میں کورونا سے لیڈی ڈاکٹر جاں بحق ہو گئی۔ 39 سالہ لیڈی ڈاکٹر پرائیویٹ اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ پنجاب میں کورونا کے 927 نئے کیسز اور تعداد 22,964 ہو گئی ہے۔ لاہور میں 428 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، کل تعداد 10,329 ہو چکی ہے۔ ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق کورونا وائرس سے 29 مزید اموات ہو چکی ہیں اور کل تعداد 410 ہو گئی ہے۔ اب تک 2,23,074 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ترجمان پرائمری ہیلتھ کیئر کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کورونا وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد 6,338 ہو چکی ہے۔ لاہور میں کورونا کے کیسز کی تعداد 11,144 ہے۔ لاہور میں کورونا سے اب تک 153 افراد جاں بحق بھی ہو چکے ہیں۔ ادھر پنجاب پولیس میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 644 ہو گئی ہے۔ ایک روز کے دوران پولیس کے 40 ملازمین میں کورونا وائرس کی تصدیق کی گئی، جبکہ 17,300 سے زائد پولیس ملازمین کے کورونا وائرس ٹیسٹ کیے گئے۔ 15,587 پولیس ملازمین کے ٹیسٹ نیگیٹو اور 2,148 کے ریزلٹس کا انتظار ہے۔ پنجاب پولیس کے 4 ملازمین شہید اور 211 صحتیاب ہو چکے ہیں۔ پولیس افسران 429 اور اہلکار مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ 429 پولیس افسران اور اہلکار مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ لاہور پولیس کے 174 ملازمین کورونا وائرس کا شکار ہیں اور 114 زیر علاج ہیں۔ لاہور پولیس پر کورونا کے اٹیک جاری ہیں۔ ڈی ایس پی سمن آباد اور ایس ایچ او باغبان پورہ بھی وائرس میں مبتلا نکلے۔ سی سی پی او آفس میں اہلکاروں اور افسران کو وبا سے بچانے کے لیے ہنگامی اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فوری طور پر نجی لیبارٹری سے ٹیسٹوں کی منظوری۔ سی سی پی او نے 20,000 حفاظتی کٹس اور سینیٹائزرز خریدنے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ رکن قومی اسمبلی ملک کرامت کھوکھر بھی وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی ایم این اے نے خود کو گھر میں کوارنٹین کر لیا ہے۔ شہر کی تاجر برادری کی بڑی کنفیوژن اے سی سی ٹی تبریز مری نے دور کر دی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر تبریز مری کا تاجروں کو پیغام، کہتے ہیں کہ تاجر برادری جمعے اور ہفتے کے روز بھی شام 7 بجے تک مارکیٹس اور بازار کھول سکتے ہیں۔ شہزاد خان عبدالی کی رپورٹ۔ جمعے اور ہفتے کے روز مارکیٹس اور بازار کھلنے یا نہ کھلنے کے حوالے سے تاجر برادری میں پایا جانے والا ابہام اسسٹنٹ کمشنر سٹی تبریز مری نے دور کر دیا۔ اے سی سٹی تبریز مری نے اپنے پیغام کے ذریعے واضح کیا ہے کہ عید سے قبل جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق تاجر برادری صبح 9 سے شام 7 بجے تک مارکیٹ اور بازار جمعے اور ہفتے کو بھی کھول سکتے ہیں۔ آپ کی جو پرانا نوٹیفیکیشن ہے
جس میں 7 بجے تک کا ٹائم ہے اور آپ مارکیٹس اپنی کھول سکیں گے باقی دنوں میں بھی. آپ جمعے ہفتے کو کھول سکتے ہیں, صرف اتوار کو بند رکھیں, باقی دن آپ کھول سکتے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر سٹی تبریز مری کا پیغام ملتے ہی تاجر برادری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. تاجر برادری نے انارکلی بازار, کریم مارکیٹ, ہال روڈ, بیڈن روڈ, شاہ عالم مارکیٹ, اعظم کلاتھ مارکیٹ اور پاکستان کلاتھ مارکیٹ سمیت دیگر بازار کھول دیے. تاجر قائدین نے ابہام دور کرنے پر ضلع انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کیا. لاہور کی تاجر برادری سے گزارش ہے کہ آج سے ہی آپ اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں. صبح 9 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک آپ کاروبار کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہم خصوصی طور پر پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے تاجروں کی تکلیف کو سمجھا. تبریز مری صاحب کا خصوصی طور پہ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں اجازت دی اور ہمیں باقاعدہ اپنے ساتھ لوپ میں رکھا, اور پنجاب گورنمنٹ کا بھی اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں. کاروبار صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک ہوگا, اور انارکلی اتوار والے دن کے علاوہ کل اور پرسوں دونوں دن آپریشنل ہوگی. پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن اور ضلع انتظامیہ کے واضح احکامات کے باوجود پولیس بعض مارکیٹس کھولنے میں رکاوٹ بن گئی, جس پر تاجر برہم نظر آئے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. ملک بھر میں فلائٹ آپریشن بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. انٹرنیشنل پروازیں, شیڈیول اور نان شیڈیول پروازیں, چارٹر طیاروں کو اجازت مل چکی ہے. وفاقی حکومت نے آج رات 12 بجے کے بعد لینڈنگ اور ٹیک آف کی اجازت دے دی. قومی اور بین الاقوامی پروازوں گوادر اور تربت ایئرپورٹ پر لینڈنگ اور ٹیک آف نہیں کر سکیں گی. کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والی فلائٹ کے خلاف ایئرپورٹ انتظامیہ کارروائی کا حق رکھتی ہے. سول ایویشن اتھارٹی نے تمام ایئر لائن سمیت ایئرپورٹ مینیجرز کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں. آپ کو اس تمام سے صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں. ملک بھر میں فلائٹ آپریشن بحال کرنے کا فیصلہ. انٹرنیشنل پروازیں, شیڈیول اور نان شیڈیول پروازیں, چارٹر طیاروں کو اجازت مل گئی ہے. وفاقی حکومت نے آج رات 12 بجے کے بعد لینڈنگ اور ٹیک آف کی اجازت دے دی ہے. قومی اور بین الاقوامی پروازیں گوادر اور تربت ایئرپورٹ پر لینڈنگ اور ٹیک آف نہیں کر سکیں گی. کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والی فلائٹس کے خلاف ایئرپورٹ انتظامیہ کارروائی کا حق بھی رکھتی ہے. سول ایویشن اتھارٹی نے تمام ایئر لائن سمیت ایئرپورٹس مینیجرز کو اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. واسا میں اوون پے اسکیل کے ملازمین کا سب انجینئرز کی ٹیکنیکل سیٹس پر قبضہ برقرار. غیر قانونی طور پر برسر اقتدار پھول یونین کے 4 عہدیدار بھی براجمان ہیں. ذرائع کے مطابق جنرل سیکرٹری پھول یونین کاشف جاوید, ایڈیشنل جنرل سیکرٹری عمران قمر شامل ہیں. جوائنٹ سیکرٹری محمد نصیر, آفس سیکرٹری محمد ادریس شامل ہیں. کاشف جاوید GPO, عمران قمر AFI واسا کے ملازم ہیں. محمد نصیر اور محمد ادریس بطور JPO واسا کے ملازم ہیں. واسا کا اون پے اسکیل ملازمین گریڈ 14 کے سب انجینئر کی سیٹوں سے ہٹانے کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے. ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے 32 اون پے اسکیل پر تعینات سب انجینئرز کی حتمی فہرست تیار کر لی گئی ہے اور سیٹیں خالی کرا کر PPS کے ذریعے بھرتی ڈپلوما ہولڈرز تعینات کیے جائیں گے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے واسا میں کل PPSC کے ذریعے بھرتی 55 سے زائد سب انجینئرز جوائننگ دیں گے. 32 سب انجینئرز کو خالی ہونے والی سیٹوں پر تعینات کیا جائے گا. گریڈ 14 کی سیٹوں پر جونیئر آپریٹرز, سیکیورٹی گارڈز, AFI موجیں کر رہے تھے. ادھر شہر کے چوتھے روز بھی برائلر کی سرکاری ریٹ پر فروخت ممکن نہ بنائی جا سکی. شہریوں نے دکانداروں کی منمانیوں کو حکومتی کمزوری قرار دے دیا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. شہر میں گراف فروشی عروج پر منافع خور مافیا کو نکیل نہ ڈالی جا سکی. برائلر کی اونچی اڑان کا سلسلہ برقرار. ضلع انتظامیہ کی جانب سے برائلر گوشت کی قیمت چوتھے دن 260 روپے کلو, زندہ مرغی کی ہول سیل قیمت 171 روپے کلو, جبکہ پرچون قیمت 179 روپے کلو مقرر کی گئی. تاہم مرغی کا گوشت شہر میں 350 روپے فی کلو تک فروخت ہوتا رہا. دیکھیں یہ اوپر جو بیٹھے ہیں ان کو پتا نا, یہ ان کو دیکھنا چاہیے نا کہ عید پہ ایک دم یہ 100-150 کے اوپر چلے گی. ریٹ کا تو مسئلہ رہتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ابھی عید گئی ہے, پھر وہاں پہ آ گئی 260 پہ. شہریوں نے مرغی کا گوشت منمانے قیمتوں پر فروخت ہونے کو حکومتی نااہلی قرار دیا. برائلر ٹریڈر ایسوسی ایشن نے مرغی کے گوشت کی قیمتوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. حکومت سے فارمز کی سطح پر سرکاری قیمت پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ کیا. کیمرہ مین عدیل چودھری کے ہمراہ فاران یامین, سٹی 42. شہریوں کے لیے خوشخبری, اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی تجویز دے دی. پیٹرول کی قیمت میں
7 रुपए कमी करने की सिफारिश कर दी गई है। शहरियों ने कीमत में कमी को आटे में नमक के बराबर करार देकर मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात जानते हैं फारान शामीन की रिपोर्ट में। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों की समरी अरसाल कर दी। समरी के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 6 पैसे कमी की सिफारिश की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 74 रुपए 52 पैसे होने का इम्कान है। मट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपए 88 पैसे कमी की सिफारिश की गई। मट्टी के तेल की नई कीमत 35 रुपए 56 पैसे होने का इम्कान है। लाइट डीजल की कीमत 9 रुपए 37 पैसे कमी की तजवीज़ है। लाइट डीजल की नई कीमत 38 रुपए 14 पैसे होने का इम्कान है। इंटरनेशनल मार्केट है, उसकी प्राइसेस काफ़ी लो है, उस हिसाब से इंशाल्लाह इसको और कम होना चाहिए। अभी तो उम्मीद है कि ये इस दफ़ा 5 और 2 कर रहे हैं, 5 रुपये पेट्रोल 2 रुपये डीजल, तो इससे ज़्यादा करना चाहिए इनको। कम से कम एक दफ़ा फिर 15-15 रुपये ज़रूर कम करना चाहिए। अभी भी मार्केट के हिसाब से जो है पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो ज़्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि अभी भी पेट्रोल की कीमतें जो है मज़ीद कम करे, क्योंकि आलमी मंडी में इसकी कीमत जो है अभी भी कम चल रही है। शहरियों ने ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुस्तरद कर दी। कहते हैं कि आलमी मार्केट के हिसाब से रिलीफ दिया जाए। इसको कम से कम 20-25 रुपये और कम होना चाहिए। हमारी तो राय यही है, इन हालात में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, सबके हालात जो है ख़राब हुए हैं, कम से कम 20-25 रुपये और कम होना चाहिए। कुछ भी नहीं है, आटा में नक भी नहीं है, कम से कम ये 50 रुपये लीटर होना चाहिए। जबकि डीजल की कीमत में 5 पैसे इजाफे की सिफारिश की गई। डीजल की नई कीमत 80 रुपये 10 पैसे होने के इम्कान है। कैमरामैन अदिल चौधरी के हमरा फारान यामीन सिटी 42। अभी आपको बताएं कि बारिशें बरसाने वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल हो चुका है। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्द आलूद आंधी और बारिशें होंगी। हवा चलने से लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया। बादल लाहौर पहुंच गए, गर्मी का जोर टूट गया। जुमेरात की रात से चलने वाली हवाओं ने मौसम के तो तेवर ही बदल दिए। दिन भर मतला अब्र आलूद रहेगा। जुमे के रोज से बारिशें मौसम को मजीद खुशगवार बनाएंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक नया सिस्टम कुछ रोज पंजाब में कयाम करेगा, जबकि शुमाल मगरिब से आने वाली हवा नमी के बायस बारिश बरसाएगी। आज लाहौर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलती रही। शाहदरा में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के करीब प्लॉट में आग लग गई। प्लॉट में झाड़ियों के साथ फॉर्म बनाने वाली फैक्ट्री का स्क्रैप था। आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू जराये की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानेंगे। वकास, बताएगा, अमल शुरू कर दिया गया है आग बुझाने का, कहाँ तक पहुंची है ये कार्रवाई? जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1112 के मुताबिक आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया है। आज जो एक फॉर्म बनाने वाली फैक्ट्री थी उससे मलेका खाली प्लॉट में लगी, जिसमें ना सिर्फ झाड़ियाँ और छोटे दरख्त है बल्कि जो फैक्ट्री का स्क्रैप था वो भी वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि मटेरियल ऐसा था जिससे आग तेजी से फैलती है, इसलिए आग के शोले जो है वो बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताहम रेस्क्यू कहना है कि आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि ये खुले मैदान में है और एक्सेस करने में रेस्क्यू गाड़ियों को कोई मुश्किल दरपेश नहीं आ रही। जी ठीक है वकास अहमद, आप हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन के दौरान रिश्वत दो और रेड़ी लगाओ। रावी रोड में पुलिस एहलकार रेड़ी बानों से रिश्वत वसूल करता रहा। खबर नशर होने पर एहलकार अफजल को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस एहलकार की रिश्वत वसूली की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में एहलकार अफजल को रेड़ी बानों से रिश्वत लेकर जेब में डालते देखा जा सकता है, जबकि रेड़ी बानों का कहना है कि पुलिस एहलकार रिश्वत लेकर रेड़ी लगाने पर तंग नहीं करते। खबर नशर होने पर डीआईजी ऑपरेशंस ने नोटिस लेते हुए पुलिस एहलकार अफजल को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया, जिनका कहना है कि एसएसपी ऑपरेशंस वाकये की मुकम्मल इंक्वायरी करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कोरोना के हवाले से जारी करदा एसओपीज़ पर मौसर अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। कहते हैं कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए अवाम का ताउन नागुज़ीर है। हर वो इकदाम कर रहे हैं जिससे बीमारी का फैलाव कम से कम हो। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने मुलाकात की। मुलाकात में कोरोना वबा का फैलाव रोकने, अस्पतालों में मरीजों के इलाज, मुआलजे की सहूलतों और आइंदा के लाएमल पर बातचीत हुई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब में अब तक तकरीबन 2,24,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। 6,338 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 927 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब में अब तक मरीजों की तादाद 22,964 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 5,400 टेस्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि समाजी फासले बरकरार रखने से ही बीमारी का फैलाव कम होगा। कोरोना हमारी जिंदगियों में आ चुका है, अब एहतियात से ही जिंदगी बसर करना होगी। महकमा सेहत को तरजीही बुनियादों पर फंड फराहम किए गए हैं। आवाम की सेहत सबसे ज़्यादा अजीज़ है।
وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ مریضوں کی ان کو گھروں میں آئسولیشن میں رہنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کورونا کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور علاج معالجے کی سہولتوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایجوکیشن بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال اور چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ صوبے میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں کے تعین کے طریقہ کار اور ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر زراعت ملک نعمان احمد لنگریال، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو محکموں کے سیکرٹریز اور متعلقہ افسران نے شرکت کی، جبکہ ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال نے کہا کہ عوام کو اشیاء خورونوش کی مقررہ قیمتوں پر فراہمی انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہے، کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اجلاس نے اشیاء کی قیمتیں سہ ماہی بنیادوں پر مقرر کرنے سے متعلق سفارشات کے لیے کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری نے حکم دیا ہے کہ اشیاء خورونوش کی قیمتوں پر کڑی نظر رکھی جائے، خلاف ورزی کرنے والوں کی دکانوں کو سیل کر دیا جائے گا۔ اجلاس میں صوبے کے متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے جاری آپریشن پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ چیف سیکرٹری کو بریفنگ دی گئی کہ بروقت اقدامات سے وسیع علاقے پر فصلوں کو ٹڈی دل کے حملے سے بچایا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری نے ہدایات جاری کی کہ ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے نمبرداروں، پٹواریوں، مساجد کے امام اور مقامی آبادیوں سے بھی مدد لی جائے۔ کمشنر لاہور ڈویژن سیف انجم نے کہا ہے کہ شالامار باغ عالمی ورثہ ہے، اس کو مکمل محفوظ بنایا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ اس کے ارد گرد موجود تجاوزات کو ختم کرے گی۔ کمشنر لاہور سیف انجم کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں شالامار باغ کے چاروں طرف تجاوزات کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں ایڈوائزر ٹو سی ایم پنجاب برائے سیاحت آصف محمود، ایم ڈی ٹورزم پنجاب محمد تنویر جبار، اے ڈی سی آر لاہور اصغر جویا، اے سی شالمار مہدی معلوف سمیت آرکیالوجی، پی ایچ اے اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ شالامار باغ کے گرد تجاوزات کو ہٹا کر مستقل پولیس تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ باغ کے دیوار اور سڑک کے درمیان رکاوٹیں بھی نصب کی جائیں گی۔ ضلع انتظامیہ شالامار باغ کے اطراف میں تمام عارضی اور مستقل تجاوزات کو مکمل ختم کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ لاہور پولیس اور محکمہ سیاحت کی مشترکہ ٹیم بنا دی ہے جو ایک دن میں کام کو منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت جیل اصلاحات سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفس میں ہونے والے اجلاس میں جیل قوانین میں ترامیم بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد شان گل، آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل جواد یعقوب، ایڈیشنل آئی جی جیل خانہ جات قدیر عالم اور ایڈوکیٹ سارا بلال سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے وزیر قانون کو جیل اصلاحات بارے قانونی پہلوؤں سے آگاہ کیا۔ وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد جیلوں میں اصلاحات لا رہے ہیں، قیدیوں کو رہائی کے بعد معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔ آئی جی جیل خانہ جات نے جیلوں میں قیدیوں کی اصلاح کے لیے کیے گئے اقدامات بارے بریفنگ دی۔ اس سے قبل وزیر قانون راجہ بشارت کی ایڈوکیٹ جنرل آفس آمد پر اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل جواد یعقوب نے ان کا استقبال کیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کا لاک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا عندیہ، کہتے ہیں ایس او پیز پر عمل درآمد کرایا جا سکتا ہے، تاہم لوگوں کو جیلوں میں بند کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ مارکیٹس کے اوقات کار 7 بجے تک بڑھا دیے ہیں۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا دورہ، چیئرپرسن سارا احمد نے مختلف شعبوں کا دورہ کرایا۔ صوبائی وزیر نے بچوں سے ملاقات کی اور عیدی بھی تقسیم کی۔ میاں محمود الرشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت لاک ڈاؤن میں سختی کا نہیں سوچ رہی، لوگوں کو جیلوں میں بند کر کے ایس او پیز پر عمل درآمد کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لاک ڈاؤن کے اندر مزید شدت پیدا کرنے کا تو شاید حکومت کا نہیں پروگرام، کیونکہ اس سے بے شمار مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں گے جو کورونا سے بھی کہیں بڑھ کر ہوں گے۔ ہمیں جو ایس او پیز ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے کاروبار کی اجازت حکومت نے دی ہے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے سابقہ حکومتوں کے منصوبوں کو نظر انداز کیا۔ ہماری حکومت بچوں کی کفالت کے حوالے سے موجود شعبوں کو مزید فعال بنائے گی۔ ہماری حکومت کی یہ اولین جو ترجیحات ہیں اس میں سے ایک ترجیح ہے، میں نے یہ وزٹ کیا ہے، چیف منسٹر صاحب بھی یہاں وزٹ کر چکے ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہ کورونا کے وجہ سے بے شمار جو ہمارے ترقیاتی منصوبے ہیں ان میں کٹس لگے ہیں اور زیادہ رقم جو ہے
وہ صحت اور ہیلتھ کی طرف چلی گئی اور کورونا کی جو روک تھام کے اوپر چلی گئی، لیکن انشاءاللہ اس شعبے کو اندر ہم اس کو کٹ نہیں لگنے دیں گے، بلکہ ان کی تمام جو جہاں پر ضروریات ہیں ان کو پورا کریں گے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد نے صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مخیر حضرات اور حکومتی تعاون سے ادارے کو مثالی ادارہ بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان کے عوام کورونا کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے سازش سمجھ رہے ہیں، طیارہ حادثے کے ذمہ داران کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی طیارہ حادثے میں شہید ہونے والی ایئر ہوسٹس کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کراچی طیارہ حادثہ میں شہید ہونے والی ایئر ہوسٹس انم خان کے گھر فاتح خوانی کے لیے دھرم پورہ پہنچے۔ میڈیا سے گفتگو میں چودھری سرور نے کہا کہ فیملی کے مطابق شہید انم خان روزے سے تھیں، فیملی ان کی شہادت پر فخر کرتی ہے، مرحومہ گھر کی بیٹی نہیں بیٹے کا کردار ادا کر رہی تھی۔ خاندان کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تمام بہن بھائیوں اور فیملی کے مسائل پر نظر رکھیں گے۔ طیارہ حادثہ تحقیقات پر انہوں نے کہا کہ تحقیقات میں بین الاقوامی ماہرین شامل ہیں، ذمہ داروں کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ اس دفعہ جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی اس میں ہم کسی قسم کی بھی نہ تاخیر برداشت کریں گے، نہ کسی قسم کی کسی کے ساتھ رعایت ہوگی، یہ غیر جانبدارانہ انکوائری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کورونا وائرس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، سڑکوں پر ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے لوگ کورونا کو شکست دے کر جشن منا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی اس لیے لائی گئی کہ کہیں لوگ بھوک سے نہ مر جائیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی لاک ڈاؤن میں کمی کی گئی ہے، نرمی کی گئی ہے، ان ملکوں میں کی گئی ہے جہاں پر پیک سے نیچے آنے نمبر شروع ہو گئے اور ہمارے نمبر پیک پہ جا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم لاک ڈاؤن رکھتے ہیں تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے، لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے، کروڑوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ لیکن عوام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کورونا کا مسئلہ جو ہے حل کر لیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے باوجود میڈیا ٹاک کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ سماجی فاصلے کی پالیسی پر عمل کرے، خود تو پریس کانفرنس بھی نہیں کرتا، آج فاتح خوانی کے لیے آیا تو رش پڑ گیا۔ کیمرامین انجم نثار کے ہمراہ سعود بٹ، لاہور۔ نامور صحافی حامد میر کی سٹی 42 آمد، انصار نقوی کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ نامور صحافی اور اینکر حامد میر کے ساتھ ان کے بھائی فیصل میر بھی موجود تھے۔ دونوں بھائیوں نے 24 نیوز کے ڈائریکٹر نیوز میاں طاہر سے انصار نقوی کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے طیارہ حادثے کے المناک سانحے کا شکار شہداء کے لیے فاتح خوانی کی۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ انصار نقوی کے انتہائی شاندار انسان اور بہترین صحافی تھے۔ انہوں نے کہا کہ انصار نقوی ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک کی طیارہ حادثے میں شہید ہونے والی حفصہ چودھری کے گھر آمد، والد حاجی محمد سعید اور اہل خانہ سے تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ جوہر ٹاؤن میں تعزیت اور فاتح خوانی کے موقع پر الطاف حسین، میاں قاسم، چودھری نعیم، مرزا فیصل، میاں یوسف اور مرزا نوید بھی موجود تھے۔ شائستہ پرویز ملک کا کہنا تھا کہ PIA طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے افراد کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ پوری قوم اس سانحے کی وجہ سے سوگوار ہے۔ حکومت پوری غیر جانبداری سے تحقیقات کروائے اور ذمہ داران کی سزا کا تعین کرے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا